اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر اپنے ایک ڈسکشن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن حکیم کی پرمعارف تعلیم کی اشاعت کا جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر سرگردان تھے صراط مستقیم دکھائی، اور اس صراط مستقیم میں موجود ہر قسم کی بھلائی سے روشناس کرایا، اور اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ان پر واضح کیا کہ الخیر کلہ فی القرآن، اگر ہر قسم کی بھلائی قرآن مجید میں ہے تو تم قرآن مجید کی بھلائی کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق قرآن کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، خاکسار بھی تمہید کے طور پر اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کی پیدائش قادیان دارالامان میں 1835 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1908 عیسوی میں ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں یہ دعویٰ فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کی خوشخبری امت کو دی تھی، وہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس نام سے، چنانچہ میں امام مہدی بھی ہوں اور آنے والا مسیح بھی میں ہی ہوں۔ تو یہ آپ کا دعویٰ الہام الہی کی روشنی میں تھا، اور قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام دعویٰ کریں گے تو وہ آپ کا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل کی حیثیت سے ہوگا۔ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، کر کے دکھائے ہیں، وہی کاموں کو آپ کریں گے اور پھر آپ انہی کاموں کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ میں پیش گوئی کے رنگ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں میں بھی ظہور فرما ہوں گے جو کہ ابھی ان صحابہ کرام سے نہیں ملے، وہ بعد میں آئیں گے تو اور کام ان کے وہی ہوں گے جو اس آیت ربانی میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تعلیم کتاب کریں گے اور آیات قرآن کی تلاوت کریں گے، تزکیہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت میں بیان کیے گئے ہیں، وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، اس میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود آئیں گے تو ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے وہ مفقود ہو جائے گا۔ اس ایمان کو پھر سے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں قائم کریں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب تشریف لائے تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت حال یہ تھا کہ مسلمان قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو پڑھنے کی طرف بھی توجہ نہیں تھی، اگر پڑھتے تھے تو صرف عربی الفاظ بعض لوگوں کو، ملاؤں کو طوطے کی طرح رٹ لیتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اکثریت 99% جو مسلمان اس زمانے میں تھے وہ قرآن مجید کے علم سے ناآشنا ہو گئے تھے۔
اور جو علماء تھے ان کا یہ حال تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا۔ قرآن مجید جو ہے وہ شیعہ لوگ کہتے تھے کہ کچھ جو ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، وہ بعد میں جب ہمارا امام غائب آئے گا تو اس وقت وہ قرآن مجید جو ہے وہ آئے گا۔ تو اس قسم کے ایسے ایسے خطرناک عقائد قرآن مجید کے بارے میں ان لوگوں نے گھڑ لیے تھے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو جاری کرتا۔ اور قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں جب کہ قرآن مجید پر عمل مفقود ہو جائے گا تو آپ فرمائیں گے، قرآن مجید کی آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے تو قرآن کو مہجور کی طرح قوم نے چھوڑ دیا۔ ایسے وقت میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور جب ابھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر قرآن مجید کی محبت کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیا تھا، اور آپ کی 80 سے زائد کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں وہ اس بات کی شہادت دے رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب ابھی آپ کی ماموریت کا دور نہیں تھا، سیالکوٹ میں جب آپ نے ملازمت اختیار کی بہت ہی بے دلی سے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ، تو اس زمانے میں بعض ایسے لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں، مثلا ان میں ایک منشی سراج الدین صاحب ہیں جو مولانا ظفر علی خان کے والد صاحب تھے، ان کی گواہی موجود ہے کہ جب یہ ملازمت سے حضور تشریف لاتے تھے گھر میں تو سوائے قرآن مجید کے پڑھنے کے، اس پر غور کرنے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ گھر میں آتے، دروازہ بند کر لیتے اور قرآن مجید کھول لیتے اور اس پر تدبر کرتے رہتے۔ اس قدر آپ کو عشق تھا قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ اس کا عرفان مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ قرآن مجید میں جو موتی اور عرفان کی باتیں بھری ہوئی ہیں میں تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچا سکوں۔ چنانچہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھریلو زندگی میں بھی، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ذرا سی بھی تو کوئی بے ادبی ہو جائے۔ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، ایک مرتبہ بچپن میں ان سے ذرا سی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی تو آپ نے ان کو بدنی سزا دی، حالانکہ آپ بدنی سزا دینے کے بالکل قائل ہی نہیں تھے۔ تو قرآن مجید کا جو آپ نے عرفان پیدا کیا، میں آپ ہی کے الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ قرآن مجید کا عرفان جو ہے وہ دنیا میں آپ لائے اور آپ نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ ساری زندگی آپ کی اس ایک شعر کی عملی تفسیر بیان کرتے ہوئے گزر گئی۔ آپ فرماتے ہیں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے، قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرماتے ہیں، تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ عشق قرآن یہی ہے کہ قرآن مجید کو غور سے اور تدبر سے پڑھا جائے اور پھر اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ آج جماعت احمدیہ کا یہی ماٹو ہے۔ باقی مسلمانوں کی نسبت آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے سے لے کے بڑے تک قرآن مجید کو پڑھنا،
اس کا مطالعہ کرنا، اس کے ترجمے پر غور کرنا، اس کی تفسیر کے بارے میں جو ہے 100 سال سے خلفائے احمدیت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ جو ہے اس کا ایک بن گیا، ماٹو بن گیا کہ وہ اسی پر غور کرتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں، اور باقی مسلمانوں کی نسبت ایک الگ نقطہ نظر جماعت احمدیہ نے قرآن مجید کے حوالے سے پیش کر دیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کی باتوں کو سمجھا جائے، قرآن کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے حوالے سے ہم قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے اپنے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح قرآن تعلیم پر عمل کیا اور اس سے محبت کر کے ہمیں دکھایا، ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا مقصد اور مشن دنیا میں قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، تو اس سلسلہ میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن مجید کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، اور اس وقت مسجدیں تو بڑی بڑی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 13ویں صدی کا زمانہ آتا ہے، 13ویں صدی ہجری کا، تو اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہو رہی تھی۔ مشہور شاعر علامہ حالی نے اپنے ایک شعر میں یہ نقشہ کھینچا کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ آپ کا بنیادی مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام اور اس کی پیاری کتاب قرآن مجید کی عظمت اور حقانیت کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ بعض فرقے مسلمانوں کے قرآن مجید کو مہجور کی طرح چھوڑ چکے تھے، بعض فرقے قرآن مجید پر حدیث کو اولیت دیتے تھے، بعض علماء ایسے تھے جو قرآن مجید کی کئی آیات کو منسوخ قرار دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم اور عدل بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور قرآن مجید کی فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ خود ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ملفوظات جلد 3۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں جب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی سچائیوں کو آپ نے دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا۔ 1880 سے لے کر 1884 کا جو پہلا دور ہے، اس دور میں آپ نے وہ عظیم الشان کتاب لکھی جو براہین احمدیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کتاب میں آپ نے قرآن مجید کی صداقت کے وہ اصول اور وہ قواعد بیان فرمائے اور وہ تحدی کے ساتھ دنیا کے ساتھ پیش کیے کہ ان اصولوں کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑ کر دکھائے، اور اگر وہ اس کو توڑ دیتا ہے تو اس وقت کے حساب سے آپ نے 10,000 روپے کی رقم بطور انعام اس کے لیے مقرر فرمائی۔ وہ چیلنج آج تک موجود ہے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور دے بھی نہیں سکتے، اور حقیقت یہی تھی کہ قرآن مجید کی جو عظمت ہے اور جو آپ کا عظیم الشان بعثت کا مقصد تھا وہ آپ نے اس کتاب کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کتاب نے ایک عظیم الشان تہلکہ برپا کر دیا، اور بہت ساری سعید روحیں آپ سے وابستہ ہو گئیں اور آپ کی گرویدہ ہو گئی، اور مسلمان خاص طور پر جو دیگر مذاہب کے الزامات سے اور ان کے جوابات دینے سے عاجز آ چکے تھے، اس کتاب کے ملنے سے انتہائی خوش ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر قرآن مجید کی تفاسیر لکھیں، قرآن مجید کے اصول بیان فرمائے، اور ایک جگہ نہیں، آپ کی ساری کتب اس بات پر شاہد ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ قرآن مجید کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ نے تمام مسلمانوں کے سامنے بیان کیا کہ سب سے اول ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے،
اس کے بعد سنت کا درجہ ہے، پھر حدیث کا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے حدیث ہے یا پہلے کوئی اور چیز ہے، آپ نے اس غلط خیال کی تردید کی۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میری ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے بہتر اور کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا، اور اگر لوگ چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کاموں میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچسپی رہی۔ میں نے اس کلام کو جس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک پاک اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں قرآن مجید کی جو حقانیت کے اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں اور آپ کے ذریعہ خلفائے کرام بیان فرما رہے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے بطور حجت کے ہیں اور آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ایک موقع پر بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی اصل چیز عاجزی سے قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کو پیشہ بنانا نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کرنا ہے، اور آج ہم میں سے ہر احمدی کا یہ فرض ہے کہ اس پر توجہ دے، اس کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو جنہوں نے مسیح محمدی کو قبول کیا، قرآن مجید کی اس عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے مقصد کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے، دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جس فساد اور بگاڑ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پیدا ہو جائے گا اور امام مہدی اور مسیح موعود جب آئیں گے تو وہ اس کو دور کریں گے، یہ چیز بھی اسی میں ایک شامل ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے 3 ذریعے ہیں، اور وہ پہلا ذریعہ ہے قرآن مجید، کہ تم اس کو پڑھو، اس پر غور کرو اور اس کے مطابق جیسا اللہ نے فرمایا عمل کرو، اور جیسا کہ ابھی حوالہ بھی خاکسار نے پیش کیا کہ 700 حکموں میں سے ایک حکم کو بھی وہ ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ہے، اور تیسرا ذریعہ فرمایا احادیث ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے بعض فرقے ایسے تھے کہ وہ احادیث کو بالکل متروک کر چکے تھے، ان پر ایمان لانے یا ان پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور وہ صرف کہتے تھے جو قرآن مجید میں لکھا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اور بعض ایسے تھے کہ جو احادیث کو نہیں چھوڑتے تھے اور قرآن مجید کو نظر انداز کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے عقائد میں شامل ہو گیا تھا کہ السنۃ قاضیۃ علی کتاب اللہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اس بگاڑ کی اصلاح اس طرح کی، حضور نے فرمایا پہلا ذریعہ ہدایت قرآن مجید ہے، اور دوسرا ذریعہ ہدایت سنت ہے، اور سنت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال صالح ہیں جو قرآن مجید کے مطابق آپ نے ساری زندگی میں کر کے دکھائے، اور جب تک یہ احادیث مرتب نہیں ہوئی تھیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 200 سال کے زمانے تک، اس زمانے تک بھی اس سنت کے مطابق صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے لوگ عمل کرتے رہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ یہ حدیث آئی ہیں تو نمازیں شروع ہوئی ہیں، حدیث آئی ہیں تو روزے رکھنے کا طریقہ لوگوں کو پتہ لگا۔ حدیث سے پہلے بھی 200 سال یہ قرآن مجید کے مطابق آسم کی سنت کے مطابق لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور دیگر احکام بھی بجا لاتے تھے۔ تو آپ نے یہ ایک عظیم الشان اصلاح فرمائی کہ دیکھو دوسرا ذریعہ سنت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال ہیں جو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں کر کے دکھائے، اور صحابہ کرام ساری زندگی ان پر عمل کرتے رہے۔
اور تیسرا ذریعہ آپ نے فرمایا کہ 200 سال کے گزرنے کے بعد جو احادیث جمع ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور اس کے لیے آپ نے ایک معیار بتایا کہ دیکھو جو احادیث ہیں اگر تو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہیں تو ان کو مانو، چاہے وہ محدثین کا جو جانچنے کا جو پیمانہ ہے اگر اس میں کہہ دیں کہ وہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بے شک وہ ضعیف کہیں، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کے متعلق محدثین کے معیار کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ قوی ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآنی تعلیم سے کے مطابق نہیں ہے، قرآنی تعلیم سے متضاد ہے، تو ایسا کلام دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی تطبیق کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی تمثیلی رنگ میں کوئی کلام تعبیر کے حوالے سے کوئی بات ہو تو قرآن مجید کے مطابق وہ کلام نکل آئے، لیکن اگر وہ کسی بھی صورت میں قرآن مجید سے کے مطابق نہیں وہ حدیث ٹھہرتی اور وہ اس کے مخالف اور متضاد ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں تمہارا فرض ہے کہ تم افسوس کے ساتھ اس حدیث کو چھوڑ دو۔ تو کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے قرآن مجید، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر احادیث کی ترتیب سے پہلے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق عمل کر کے دکھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ احادیث ساری کی ساری تعظیم اور تکریم اور ماننے کے قابل ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو آپ کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، فرمایا ہمارا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو مقدم کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو قرآن شریف کے خلاف ہو ہم نہیں مان سکتے، خواہ وہ کسی کا کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کسی کی بات کو ترجیح کس طرح دیں؟ ہم احادیث کی عزت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کر احادیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث قرآن شریف کے کسی بیان کے متعارض یا مخالف نہ ہو، اور محدثین کے اپنے وضع کردہ اصولوں کی بنا پر اگر کوئی حدیث موضوع بھی ٹھہرتی ہو لیکن قرآن کریم کے مخالف نہ ہو بلکہ اس سے قرآن کی عظمت کا اظہار ہوتا ہو، تب بھی ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں اور اس امر کا پاس کریں گے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جو قرآن کریم کے مخالف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تعویل کر کے اس مخالفت کو دور کریں، لیکن اگر وہ مخالفت دور نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو وہ حدیث بہرحال چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہم اس پر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ آپ نے ایسا ایک توازن برقرار فرمایا ان تینوں کے درمیان کہ 1400 سال میں علماء بھٹکے ہوئے تھے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور آج بھی سمجھ نہیں پا رہے، اور جب تک امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سچے امام مہدی اور مسیح موعود کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اس کو قبول نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ آپس میں فرقہ در فرقہ ہو کر بٹتے بھی رہیں گے اور بھٹکتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے اور تسلیم کرنے اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں جوڑ کر بیان فرمایا ہے، تو اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان جو بنیادی محور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ جوڑ دیں، اور اس زندگی میں جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے اس کو ایک پاکیزگی حاصل ہو جائے اور تقوی اور طہارت حاصل ہو جائے۔ یہی وہ عظیم الشان بھاری مقصد ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی مقصد تھا کہ انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر دیا جائے،
اور ان کے ساتھ ایک تعلق اور جوڑ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت خدا تعالیٰ کے متعلق غیر لوگوں کے درمیان، غیر مذاہب کے درمیان اور خود مسلمانوں میں بھی جو غلط خیالات پیدا ہو چکے تھے ان کی تردید کی۔ ایسے وقت میں زندہ خدا کی اصل تجلیات کو آپ نے دنیا کے سامنے دوبارہ قائم فرمایا اور اس خدا تعالیٰ کی اصل ہستی کو اس کی تمام صفات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں، اسلام کا خدا ایسا قدوس اور قادر خدا ہے کہ اگر تمام دنیا مل کر اس میں کوئی نقص نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ ہمارا خدا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ ہر ایک نقص اور عیب سے مبرہ ہے، کیونکہ جس میں کوئی نقص ہو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں، واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی مختلف آیات سے استدلال کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے نئے نئے طریقے اور نئے نئے دلائل دنیا کے سامنے پیش فرمائے، اور یہ دلائل آپ کی کتب میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی تفاسیر میں نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جو مکتوبات لوگوں کو لکھ کے بھجوائے اس کے اندر بھی یہ دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ اس میں سے آپ نے جو مختلف دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل یہ آپ نے بیان فرمائی کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ کو صرف جسموں کا خالق مانتے ہیں، روحوں کا خالق مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا خدا جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کا خالق بھی ہے۔ پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے جو آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ جتنی نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کسی انسان کے عمل کے نتیجے میں نہیں ملی، بلکہ خدا تعالیٰ کا خاص رحمت ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں اس نے پیدا کر دی ہیں۔ پھر ایک اور موقع پہ واضح تعلیم خدا کے وحدانیت کے حوالے سے آپ نے دی کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بیان فرما دیا کہ چاند کی پرستش نہ کرو، سورج کی پرستش نہ کرو، آگ کی پرستش نہ کرو، توحید کو قائم کیا، اور ہر ایک رنگ میں خدا تعالیٰ نے جو اخلاقی تعلیمات دی ہیں ان پر قائم کر کے بیان کیا۔ مختصر یہ کہ آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں تو توحید کا قیام اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دلوں میں قائم کرنا تھا۔ ایک موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ بس خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب سے ساری دنیا کو وابستہ ہونے کی تلقین و نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اپنی وحدانیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کاسر الصلیب کو نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 206، ایڈیشن 1985 عیسوی، مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔